ہمارا جو مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، اس کی تہذیبی اقدار کی 3 بنیادی امتیازات ہیں، 3 ڈسٹنکشنز ہیں جن کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ ڈسٹنکشنز ہیں ہماری تہذیبی اقدار کی، مسلمانوں کی اور اسلام کی تہذیبی اقدار کی، جو ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ میں آخر میں ایک کمپیریٹیو سٹڈی بھی انتہائی مختصر وقت میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور اس میں جو پہلا پہلو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے الہی ماخذ و مصدر، کہ مسلمانوں کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے قرآن پاک کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت میں وہ سورس آف نالج اور وہ گائیڈنس پرووائڈ کی ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب کو باقی تہذیبوں سے ممتاز بناتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمارے الفاظ میں، ہمارے نعروں میں قرآن، سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ بہت دیتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن پاک اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے پریکٹیکلی بہت دور ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہم مضبوط بناتے جائیں گے، ہماری جو تہذیبی چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کی وجہ ہی یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ یہ 2 سورسز ہیں قرآن اور سنت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں، اور اس سے رہتی دنیا تک رہنمائی ہمیں ملتی رہے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی فرمایا قرآن پاک میں، سورہ النجم اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں بات کروں، صرف اشارے کروں گا۔ دوسری حضرات گرامی اور خواتین جو بڑی اہم بات ہے اسلامی تہذیب کے حوالے سے ہے، وہ ہے اس کی پرماننٹ ویلیوز، جسے آپ مستقل اقدار کہہ سکتی ہیں، اسلامی تہذیب کی جو ناقابل تغیر ہیں، جو بدلی نہیں جا سکتی۔ اور یہی وہ پہلو ہے جس پر آج کی یوتھ کو اور مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اگر اقوام عالم میں اوج ثریا پہ اور ترقی کے مقام پہ وہ جانا چاہتی ہیں۔ وہ مستقل اقدار اسلامی تہذیب کی کیا ہیں؟ وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز، وہ ہے نیکی اور بدی کا فرق، حیا اور بے شرمی کے اندر ایک لکیر کھینچنا، پاک بازی اور بد کرداری، صدق اور کذب، عدل اور ظلم، عفو اور درگزر، اسی طرح صبر اور استقامت۔ یہ وہ اسلامی تہذیب کی وہ خوبیاں ہیں، ناقابل تغیر پہلو ہیں، جو ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر کے مسلمانوں کی نوجوان نسل کے اندر یہ تمیز ہم خلط ملط کر چکے۔ حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، بد کرداری اور اچھے کردار کا ہونا، اس کے اندر فرق مٹتے چلے جائیں گے تو پھر تہذیب بھی باقی نہیں رہتی، آپ کا جو امتیاز ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنا امتیاز باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہی ویلیوز کی طرف ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ تیسری اہم بات اس حوالے سے، خاص کر کے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خاص کر کے بے حیائی، بد اخلاقی، یہ بہت چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسے ہم فریڈم آف سپیچ کا نام دے کے جو ایک تہذیب کا دائرہ تھا اس سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ حیا کے وہ پہلو جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی تھی اور فرمایا تھا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، کہ ہر دین کا ایک خلق ہے
اور دین اسلام کا خلق حیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے ٹی وی پروگرامز میں، یونیورسٹی، کالجز اور سکولز کے اندر جو مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ کرداری اور حیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرات گرامی، ایک اور اہم پہلو جو اسلامی تہذیب کا میں سمجھتا ہوں امتیاز ہے، وہ ہے اس کی کمپریہنسو اسلامک اور لیگل گائیڈنس۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے سے قبل اس بات کا اعلان کر گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی، جس کا ذکر سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 3 میں ہوتا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج یہ اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سیاسی زندگی کا کوئی پہلو ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، تہذیبی ہو، اس کے حوالے سے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا لاہ عمل عطا کر دیا ہے جس کے بعد ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے ہم